उस एग्रीमेंट में दोनों जमातों ने ये एक तारीख से सबक सीखा। बेहतरीन ऑप्शन यही था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी पर 5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी ने जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात को मनवान माना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरक डिजिटल। मैं हूं मोहम्मद शेरवैंस। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार कमर उस्मान भट्टी साहब। जीबी इलेक्शन जो है पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत से जीता और अब जो वज़ीर आला हैं जीबी अमजद हुसैन एडवोकेट, वो बिला मुकाबला वज़ीर आला जीबी मुंतखब हो गए। इसके अलावा इमरान नदीम जो हैं वो स्पीकर मुंतखब हुए, उनका तरक भी पीपल्स पार्टी से है। मलिक कफ़ैद जो हैं वो नून लीग से डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए और नून लीग के हफ़ीज़ रहमान को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर किया गया है। भट्टी साहब, हमने देखा पीपल्स पार्टी ने जो है वो 11 नशिस्तें हासिल की, फिर आज़ाद जो हैं वो IPP में चले गए। अब IPP जो है वो भी हुकूमत का हिस्सा है और अलीम ख़ान और बिलावल भुट्टो के दरमियान बराह रास्त रब्ता भी हुआ इस मामले पे, और नून लीग जो है उसने वोट दिया लेकिन बज़ाहिर वो अपोजिशन में बैठ रही है। कैसे देख रहे हैं GB के अभी जो मामलात हैं, ये गवर्नमेंट जो है तो कैसे चलाएगी हुकूमती मामलात? बहुत शुक्रिया मैं सब। आपने कह सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी प्रोसेस का प्रोसेस है या एक वही रील दोबारा चल रही है जो 2024 के इलेक्शन के बाद जो वफाक में भी सेटअप चल रहा है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन एक हाइब्रिड निज़ाम का। तो उस वक्त जो हालात पैदा हुए थे, क्योंकि किसी भी पार्टी को आप कह लें कि इतनी मेजॉरिटी नहीं थी कि वो हुकूमत साजी कर सके, तो उनको कोलिशन की ज़रूरत थी। अब 3 बड़ी पार्टीज उभर के सामने आई, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI के रिप्रेजेंटेटिव आज़ाद उम्मीदवार। तो नेचुरली अब गवर्नमेंट इन तीनों के दरमियान में से किसी ने बननी थी। अगर तीनों की आपस में कोई भी अगर शमूलियत ना होती तो लामहाला री इलेक्शन की तरफ मामला चला जाता। और उस वक्त पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि अफोर्ड नहीं होता था कि री इलेक्शन का मामला हो, तो पीपल्स पार्टी ने सिस्टम को सपोर्ट करते हुए नून लीग की गवर्नमेंट को सपोर्ट भी किया और अपोजिशन में कुछ चूज़ किया कि वो अपोजिशन में बैठेगी। सेमली यहाँ पे हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी मेजॉरिटी तो बिल्कुल क्लियर थी कि पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ जीती हुई थी। अगर 5 आज़ाद अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते तो वो 16 हो जाते और 24 के अवान में 16 13 चाहिए, 25 की अवान में 16 जो है वो काफ़ी थी। लेकिन माशाल्लाह जिन्हें ये निज़ाम अपनी मर्ज़ी से चलाना है और अपने प्लेयर्स को आगे पीछे करना है, और ये बिल्कुल एक चेस का पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना, बिल्कुल चेस का एक बोर्ड जो है ना वो बनी हुई है कि ये ऊपर से, और फिर माशाल्लाह चेस भी वो कि जिसकी आप कह लें कि कठपुतली हैं, वो जो प्लेयर्स आगे खेल रहे होते हैं उसके ऊपर पीछे से धागे से उसकी मूवमेंट जो चलाई जा रही है। इसमें एक सवाल ले ले, IPP में जो आज़ाद लोग जो चार शामिल हुए, मैं वही बताने लगा हूं, थोड़ा सा सुना करें आप। ठीक है, ठीक। तो अब IPPs जो थे ना वो भी माशाल्लाह एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है कि जिस पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता, वो ठीक है मैदान में मौजूद थे, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन कोई नहीं जीता। तो वो जो आज़ाद जीते उनको शमूलियत उनकी IPPs में हो गई। अब वो क्योंकि पीछे से कोई उनकी डोरियां हिलाने वाले मौजूद थे और माशाल्लाह वो खासे तकड़े और बहादुर लोग हैं। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक सॉफ्टली एक एग्रीमेंट है जिसको हम जानते हैं मिसाक़ जमहूरियत के नाम से। उस एग्रीमेंट में दोनों जमातों ने ये एक तारीख से सबक सीखा कि 58-2B का 2 मरतबा शिकार होने के बाद उन्होंने सीखा कि यार हमने लड़ाई तो अपने अपने नज़रियात के मुताबिक लड़नी है, इलेक्शन भी लड़ना, बाकी चीज़ें करनी है, लेकिन जहाँ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मामला आएगा वहाँ हम आपस में एक दूसरे के साथ कोलिशन करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कंधा देंगे और सिस्टम को चलाएंगे। सिस्टम डिटेल नहीं होना चाहिए। ये एक इनका छोटा सा एक अलायंस है, छोटा सा एक मामला। उसका मुजाहिरा आपको 2024 के इलेक्शन में भी नजर, उसका मुजाहिरा यहाँ पे भी नजर आया। हालांकि तीसरे पार्टनर के तौर पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले भी पीपल्स पार्टी के साथ एंगेज हो गए थे। जिस तरीके से आपने कहा ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे वो अलीम खान के साथ मुलाकात हुई। नेचुरली पॉलिटिशियंस है ना, तो आपस में मिलते भी हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन देखी जाती है, देखा जाता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं। तो वो जो सूरत हाल थी ना, उसमें उनके पास एक थर्ड ऑप्शन थी अलीम खान के साथ। अगर उनको एंगेजमेंट करनी होती तो वो तीसरी ऑप्शन थी। दूसरी ऑप्शन वही थी कि नून लीग के साथ। नून लीग का ये जो वर्ल्ड है ना,
یہ وہی ہے کہ وفاق میں چونکہ نون لیگ بیٹھی ہے تو اس لیے نون لیگ کا ایک جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کولیشن ضروری ہے، ورنہ آئی پی پی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بن سکتی تھی. دیکھیں میں نے کہا نا کہ بلا مقابلہ بہترین آپشن جو ہے نا دو جماعتوں کے درمیان ایک سافٹ ایگریمنٹ ہے نا، ٹھیک ہے نا، چارٹر آف ڈیموکریسی کی صورت میں اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کے پاس بہترین آپشن یہی تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بنتے. پھر اپوزیشن تو کوئی نہیں ہے سر، اپوزیشن تو نہیں ہے پھر. تو جو استحکام پاکستان پارٹی تھی یہ سیکنڈ آپشن تھی، کیونکہ سسٹم چلانے کی وجہ سے کسی نہ کسی کے ساتھ انگیجمنٹ ضروری ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی اس نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیموکریٹس ہیں، یہ جو ریپرزینٹیو ہیں، یہ ایک لمٹ میں رہیں. اس سے زیادہ کراس کریں گے تو پھر یہ اگر ہماری رینج سے باہر جائیں گے تو پھر ہم ان کو کیا کریں گے. تو وہ ان کی ایک اپنی پرائیورٹیز ہے چیزیں. ہاؤس میں اپوزیشن لیڈر تو نامزد ہوا ہے حافظ حفیظ الرحمان، بلکہ ڈکلیئر کر دیا اسپیکر نے، لیکن اپوزیشن تو پھر کوئی نہیں ہے. نون لیگ ساتھ کھڑی ہے، اس نے ووٹ دیا ہے. آئی پی پی وزارتوں میں ہوگی تو اپوزیشن کون کرے گا؟ دیکھیں اپوزیشن نون لیگ ہی کرے گی، اچھا، اور کوئی نہیں کرے گا. یہ دونوں جماعتیں بنیادی طور پہ ایک دوسرے کی پولیٹیکلی رائیول جماعتیں ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کا اپنا ایک پلان ہے، اپنا ایک نظریہ ہے، وہ اس پلان کے مطابق کام کرتے ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ ساتھ طاقت کا سرچشمہ عوام اور یہ وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری ایسے اقدامات کیے ہیں. 18 امینڈمنٹ ان کی بہت بڑی مثال ہے، 73 کا کانسٹیٹیوشن ان کی بہت بڑی مثال ہے. اس طریقے سے اگر سندھ میں آپ دیکھ لیں تو وہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں وہ اپنے نظریات کے مطابق ہی کر رہے ہیں. کوئی ایجوکیشن کو یا صحت کے معاملات کو انہوں نے سرنڈر نہیں کیا ہے. وہاں کی ریاست سندھ گورنمنٹ وہ تمام ذمہ داریاں جو ایک ریاستی ذمہ داریاں ہوتی ہیں صحت اور تعلیم کے نظام کے بولے تو وہ ادا کر رہی ہے. اس کو انہوں نے اس طریقے سے چھوڑ نہیں دیا ہوا. اچھا، امجد حسین ایڈوکیٹ جو ابھی نامزد ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس ایکسپیرینس تو نہیں ہے، پہلا ایکسپیرینس ہے ایز اے سی ایم. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے مہدی حسن شاہ جو ہیں وہ بھی وزیر اعلیٰ رہے. پارٹی پالیسیز اور روٹی کپڑا مکان کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں اور ہیومنٹی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے پروگریس، تو وہ اس پہ پورا اتریں گے؟ دیکھیں امجد حسین صاحب ایک حالانکہ مہدی حسن شاہ کے بیٹے بھی کینڈیڈیٹ تھے. دیکھیں امجد صاحب جو ہے نا بیٹے تو ظاہر ابھی پالیٹکس میں آیا نا، تو وہ ایم ایل اے بن گیا ہے. امجد صاحب کی ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ بہت ایک لمبی جدوجہد ہے. 2009 سے مطلب جب سے وہ گلگت بلتستان کی پالیٹکس میں ہوئے ہیں، وہاں پہ کونسل میں آئے ہیں، تقریباً 14 تک وہ کونسل میں رہے. 5 سال کا ان کا اپنا وہ ایکسپیرینس ہے. اس کے بعد وہ گلگت کی اسمبلی میں وہ جیتے، پچھلی اسمبلی میں بھی وہ جیت کے آئے تھے، اور وہ تقریباً 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر کے طور پہ خدمات انجام دے رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، دیکھیں پارٹی کا پارلیمنٹری لیڈر ہونا، پارٹی کا صدر ہونا، اور پھر ایک لمبے عرصے تک اس عہدے کے اوپر کام کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. ایکسپیرینس تو ہے، تو ایکسپیرینس ان کا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کی جو گرومنگ ہوئی ہے، جو ان کے ذہن میں منصوبے ہیں، اب امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے. تو یہ ان کا ٹائم ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اس امپلیمنٹیشن میں کتنا پورا اترتے ہیں. اب وہ وزیر اعلیٰ آزاد کشمیر میں 27 جولائی کو الیکشن ہے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پہ پابندی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ابھی حکومت ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی ہی وہاں ایگزسٹ کرتی ہیں، پارلیمنٹری جو جماعتیں ہیں. تو پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہا وفاقی حکومت سے کہ ڈیلے کیا جائے. نون لیگ نہیں مان رہی. تو کیسے دیکھ رہے ہیں 27 جولائی کو ایک تو الیکشن کیا ہوگا، کیونکہ ابھی بھی حالات خراب ہیں راولہ کوٹ یا باقی آزاد کشمیر میں، اور ہوگا تو کیا پیپلز پارٹی نے جو ابھی، کیونکہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہے تو پابندی لگی ہے، تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک بڑی عوامی حمایت بھی حاصل ہے، تو پیپلز پارٹی رکھ پائے گی یا حکومت جانے والی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں ویسا جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ نیچرلی ابھی تک پبلک ریپرزینٹیو نہیں ہے. انہوں نے ایک موومنٹ بنائی تھی، اور وہ موومنٹ نیچرلی کئی حوالوں سے اس میں اس طرح کی چیزیں سامنے آئی، جس کے نتیجے میں اس طرح ان کے اندر شدت میں بھی کمی آئی. ان کے مطالبات کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہی ہیں کہ کون کون پیچھے اس میں ہے اور کیا مقاصد ہے. تو اب ریپرزینٹیو جو ہے وہاں پہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز، تو وہ تو پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، مسلم کانفرنس ہے، اس ٹائپ کی جماعتیں جو ہیں، پی ٹی آئی ہے، یہ سارے آپ کہہ لیں وہاں کے جینین ریپرزینٹیو ہیں جن کو عوام جانتے ہیں اور ووٹ کر سکتے ہیں. اب پیپلز پارٹی نے جس کانٹیسٹ میں الیکشن کو ڈیلے کرنے کا مطالبہ کیا، وہ بنیادی طور پہ امن و امان کی صورت ہے کہ امن و امان اگر نہیں ہوگا تو پھر الیکشن اچھے طریقے سے نہیں ہو سکے گا، اور جب اچھے طریقے سے الیکشن نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں وہ ریپرزنٹیشن کا ایشو بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو پیپلز پارٹی نے کیا. لیکن جو اب آپ سوچ رہے ہیں نا
کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی کیا اس ماحول میں کم ہو سکتی ہے یہ. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات کو منوان مانا. یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, ایسے نہیں کہہ رہا. پیپلز پارٹی نے تمام مطالبات کو مانا, نشستوں والا مطالبہ بھی مانا, لیکن نہیں سن لینا, نشستوں کا مطالبہ جو ہے وہ مشروط کیا گیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ. وہ پیپلز پارٹی اگر اس سٹانس کے ساتھ کھڑی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور ہم اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں, تو اس مین کہ جب پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہوگی کہ اس امینڈمنٹ میں ووٹ کرنا ہے, تو پیپلز پارٹی اس 12 نشستوں کو منیمائز کرنے کو ووٹ کرے گی. یہ ابھی تک کی جو پالیٹکس جو ابھی تک ان کا سٹانس ہے کہ اگر ان کو میجورٹی ملی اور 12 نشستیں منیمائز کرنی پڑی تو وہ اس کے لیے تیار ہے. لیکن اگر ان کے پاس نہیں ہوگی تو نیچرلی نہیں ہوگی, تو وہ تو 2/3 میجورٹی کا معاملہ ہے. تو پیپلز پارٹی کشمیر کے عوام سے کسی طریقے سے مجھے اس الیکشن میں دور ہوتی نظر نہیں آئی. کالعدم کا معاملہ جو ہے, کالعدم جو فیصل راٹھور نے کالعدم کیا, کالعدم کیوں کیا؟ باتیں بہت ساری ہوئیں. فیصل راٹھور نے یہاں تک بھی کہا کہ ہم کوئی کسی قسم کی گولی نہیں چلائیں گے, کچھ نہیں کریں گے, بلکہ میں خود وزیر اعظم ہاؤس سے باہر جا کے ان کا استقبال کروں گا. ساری چیزیں ہوئیں. لیکن جو لوگ نٹوریس حلقے تھے, شرارتیں کر رہے تھے, چیزوں کو جلاؤ گھراؤ کی طرف لے کے جا رہے تھے, تو اس وقت ایک نارملائزیشن کریٹ کرنے کے لیے, چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, یہ وہاں کے اداروں کی ایک اپنی اوپینین تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل راٹھور وزیر اعظم ہے, کالعدم ہوئی جو اس کا فرق نہیں پڑے گا پیپلز پارٹی کے ووٹ کو؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو وہاں کے عوام کے جذبات اس کو بھی سپورٹ کیا, کوئی ایسے اگنور نہیں کیا. اور پیپلز پارٹی ایک وہاں کی مطلب پچھلے الیکشن میں بھی ایک بڑی پارٹی کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی تھی. اب بھی انہوں نے کوئی ایسا برے اقدامات نہیں کیے کہ جس کے نتیجے میں کہا جائے کہ پیپلز پارٹی وہاں پہ. بہت شکریہ بھٹی صاحب. جی بھٹی صاحب ہم بتا رہے تھے جی بی کا سی ایم جو ہے وہ منتخب ہو گیا. امجد حسین ایڈوکیٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے جی بی کے لوگوں کے لیے وہ کام کرتے ہیں, ایک کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے اس کو وہ کیسے چلاتے ہیں, وفاق کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ کیسے رہتے ہیں. اور آنے والے دن جو ہیں خاص طور پر 27 جولائی کو آزاد کشمیر میں الیکشن ہے, اس سے پہلے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو دھرنا ہے وہ بھی جاری ہے. انہوں نے ہڑتال کا اعلان بھی کیا ہوا ہے, اور ہڑتال کچھ علاقوں میں ہے بھی صحیح. تو کیا 27 جولائی کو الیکشن ہوتے ہیں اور وہ الیکشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حق میں جاتے ہیں یا نہیں, یہ آنے والا فیصلہ طے کرے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.